السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا پیغام آرمی چیف صاحب کے لیے ہے کہ سننے میں آیا کہ پھر سے یہ پیٹرول کی پرائس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں۔ 2 یا 3 دن میں پھر سے سمری پیش کر دی جائے گی اور پیٹرول کی پرائسز پھر آسمان پر چلی جائیں گی۔ آپ نے کچھ دن یہ کام کیا تو ماشاءاللہ ڈالر بھی نیچے آ گیا، سونا بھی نیچے آ گیا، لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں، کالا دھن بھی پکڑا جا رہا ہے۔ لیکن آرمی چیف صاحب سوال یہ ہے کہ اس سے عام عوام تک فائدہ دیر سے پہنچے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پر عوام کی حالت بہت بری ہے۔ عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ خدارا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا اس بات کا نوٹس لیں کہ مارکیٹوں میں آڈٹ کیا جائے۔ لوگ اپنی من مرضی کے بھاؤ بیچتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچوں کو آٹا نہیں مل پا رہا، آپ سوچیں کس طرح ان کو دودھ ملے گا، کس طرح ان کی روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ملیں گی۔ اور یقین مانیے، ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں، لیکن میں نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ میں ہی دیکھا ہے۔ جب بھی آرمی کا دور تھا پاکستان نے تبھی ترقی کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پاکستان میں تو آرمی کا دور رہا ہے، تو بھائی آپ کو ترقی سے مطلب ہوتا ہے۔ یہ جو منجن بیچتے ہیں یہ تو وہ جمہوریت کا منجن بیچتے ہیں جنہیں سیٹوں پر اقتدار چاہیے۔ چلے مان لیتے ہیں آپ سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، آپ کے بیٹھنے سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے موٹر ویز بنا دی، آپ نے پل بنا دی، آپ نے ٹرینیں جناب یہ روٹی عوام نے کھانی ہے، ٹرین نہیں کھانی، اوور فلائی پل نہیں کھانے، لوگوں نے موٹر وے نہیں کھانے۔ میرا بڑا واضح سا یہ پیغام ہے کہ آپ چلا لیں اس ملک کو۔ یقین مانیے اس ملک میں جمہوریت ویسے ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کسی ٹیچر کی نوکری چلی جائے تو کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا استقبال واٹر کینن سے کیا جاتا ہے؟ تو کون سی جمہوریت ہے یہاں پر؟ کس کام کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے، پر یہاں تو آپ آواز اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان غریب طبقے کو ہو رہا ہے، جو دن بدن مرتا جا رہا ہے، پستی کے اندر جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس وہ کالا دھن وہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اس سے، اور غریب پستا جا رہا ہے۔ آج یقین مانیے جس طرح پاکستان میں بھکاریوں کی تعداد ہو چکی ہے، اسی طرح مزدوروں کی تعداد ہو چکی ہے اور کام کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یقین مانیے آرمی چیف صاحب اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ ابھی ایک نیوز نہیں آئی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، بھائی آپ کیا ادھر کرنے آ رہے ہو؟ جب اپنی ماں کے انتقال پر نہیں، اپنے بیوی کی تدفین پر نہیں آئے تو اب کیوں آ رہے ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس قوم کے لیے آ رہے ہیں تو سر معاف کر دیجئے، خدا کو مانے، اللہ اس کے رسول کو مانے، کوئی اس قوم کے لیے نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اتنا کالا پیسہ بنا کر امریکہ لنڈن میں اپنی پراپرٹی اپنے بیٹوں کو کھول کے دے دی ہے۔ آپ کو پیسے کی نہیں، آپ کو نشہ چاہیے۔ آپ کو اس پاکستان میں جو پروٹوکول ملتا ہے آپ کو تو مکوتا نہیں پوچھتا۔ جس طرح عام لوگ سڑکوں پہ گھومتے ہیں، لوگ ہم ویڈیو سب دیکھ نہیں رہے کہ پی ٹی آئی والے کس طرح آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ گھر میں محصور ہو کر چپ چاپ ان کی گالیاں سنتے ہیں۔ لیکن اسی پاکستان میں آ کر آپ کا روب آسمان پر ہوتا ہے۔ میں اس قوم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، خدارا اگر آرمی چیف کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں۔ ایک غریب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، پاکستان کون چلائے گا۔ اس کو تو بس اس بات سے سروکار ہے کہ میرے بچے روٹی کھا لیں، میرے بچے فروٹ مانگیں، میرے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، جو وہ مجھ سے خواہش ظاہر کریں میں ان کی پوری کر دوں۔ آرمی چیف صاحب آپ کو اللہ پاک نے یہ کرسی دی ہے، یہ مقام دیا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ وقت دیا ہے تو کچھ کر جائیں اس قوم کے لیے، یقین مانیے تاریخ میں آپ کا نام امر ہو جائے گا۔ ابھی تک جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے اب تک کوئی ریلیف نہیں ہوا۔ اگر یہ پیسے پھر بڑھتے ہیں پیٹرول پر تو عوام تو مر جائے گی۔ عوام کے پاس تو ذرائع آمدنی کچھ نہیں بچا ہے، لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ روٹی کھانے کے لیے آٹا دیکھیں کس ریٹ پر چل رہا ہے پاکستان میں۔ خدارا 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 میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پاکستان میں ان غریبوں کو کچھ ڈیلیورڈ کر دیں۔ عوام کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، کہیں وہ وقت نہ آ جائیں، شاید وہ وقت آ بھی چکا ہے کہ بیٹیاں اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جب سیٹوں سے اترتے کہتے ہیں ہم انصاف دلائیں گے، ہم غربت کو ختم کریں گے، تو بھائی یہ کس نے بوجھ ڈالا کہ ہم کر گئے؟ یہ ہم اقتدار پہ بیٹھے تھے، اور ان کی کیوں آ رہے ہیں جب انہوں نے 5 سال کے بعد یہی رونا مچانا ہے کہ جی خزانے خالی تھے؟ تو آپ کو کوئی حق نہیں اس ملک میں اس اقتدار پر بیٹھنے کا۔ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ یہ بات کس طرح سمجھ آئے گی؟ الیکشن کی ڈیٹ آئے گی، اربوں روپیہ خرچ ہوگا، پھر وہی نظام، وہی بوسیدہ چکر، پھر اسی میں عوام پستی جائے گی۔ مہربانی کر کے عوام کو ریلیف دے دیں، میری بس یہی ریکویسٹ ہے۔ عوام مر رہی ہے، جس باپ نے شادی کرنی ہے اس سے جا کر ایک دفعہ کوئی پوچھ لے،
जहेज तो बहुत दूर की बात है, वो तो इसी परेशानी में मर रहा होगा कि मैं घर कैसे चलाऊं, कहाँ से शादी करूं मैं। आर्मी चीफ साहब, आप हाफिज कुरान हैं, आपको उस कुरान का वास्ता, पाकिस्तान की जिल्लत जिस तरह बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर के लोग जलील हो चुके हैं रोटी के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह आपके दिल में मेरी बात उतार दो और ये पैगाम आप तक पहुँच जाए। मेरी आवाज़ 10 साल जिस तरह गूंजती रही बर्मा, शाम, फ़लस्तीन के हवाले से, आज मेरी आवाज़ उस तरह नहीं उठ पाती, क्योंकि मुझे फेसबुक चलने नहीं देता। मैंने तो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन सब के दिलों में मेरी मोहब्बत को वैसे डाल दे जैसे तूने बरसों पहले डाला था, कि आप कोई स्टेप ले सकें, आप इस आवाम के साथ खड़े हो सकें। कल अल्लाह ने आपसे भी हिसाब लेना है कि तुझे ये इक़्तिदार दिया तो तूने क्या किया। जब हज़रत उमर डर सकते तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। हज़रत उमर गश्त किया करते थे, जब मकान में से रोने की आवाज़ आई तो अंदर गए, दस्तक दी, पूछा क्यों रो रहे हो और इस हांडी पे क्या चढ़ा हुआ है। पूछा कि बच्चे भूख से बिलक कर सो गए, इस आस में सुला दिया कि खाना पक रहा है लेकिन उस हांडी में सिर्फ पानी है। अब यकीन मानिए वो जाकर रोने लगे। उन्होंने साहबी रसूल को कहा कि ये बोरी मेरे कांधे पर रखो, मुझे छोड़कर आनी है। साहबी रसूल ने कहा हम अमीरुल मोमिनीन, हम छोड़ आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हजूर की उम्मत का वजन मेरे ऊपर है, ये फर्ज भी मेरा ही है। कहाँ असलाम। मुझे तो कभी कभी होता है यार, हमने तो मुसलमान कहकर मुसलमानों का नाम ही बदनाम कर दिया, कलमा ही तो पढ़ा हमने खाली, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सके हम। लेकिन खैर, मेरी यही दरख्वास्त है आपसे, मेरे पैगाम को आर्मी चीफ तक पहुँचाइए, मेरी आवाज़ को अपनी साथ मिलाइए कि शायद उस गरीब के घर पर रोटी पहुँच सके, उस गरीब के मुंह में निवाला जा सके। बाकी अभी जमहूरियत, ये सब चीज़ें सब नाटक लगने लगी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है यहाँ पर। इसलिए आप ही कुछ कर दें। जब डॉलर नीचे आ सकता है, सोना नीचे आ सकता है, तो रोटी भी नीचे आ सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।